بہت شکریہ ڈاکٹر نادیہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے الیکشن 8 فروری 2024 کے، اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ اب تو ظاہر ہے کہ الیکشن گورنمنٹ جو ہے وہ بھی فارم ہونے جا رہی ہے، تو اس الیکشن کے پروسیس کو کس طرح سے دیکھا گیا ہے براڈ؟ جی تھینک یو سو مچ عمران، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، الیکشن تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں، کیونکہ میرا تعلق اکانومی کے ساتھ ہے، لیکن پالیٹکس جو ہے اس کو ہم اکانومی سے سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو جو الیکشن کا جو پروسیس رہا وہ بہت کینلی، جو آپ کا ڈائسپورا بیٹھا ہے اسپیشلی امریکہ میں یا دوسرے کنٹریز میں، ہم نے بہت کینلی اس کو آبزرو کیا اور بہت ہی افسوس ہوا جس طریقے سے سارا پروسیجر کنڈکٹ ہوا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے اس پہ بھی اس کے اثرات بہت گہرے مرتب ہوئے ہیں اور ہوں گے، آگے بھی ہوں گے. جو ریگنگ پروسیس رہا اور جس طرح سے لوگوں نے کمپلینٹس کی اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ میسیولی لوگ باہر نکلے، جو کہ ہم نے بہت ریئرلی کبھی اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہے. لیکن اس طرح کا جو رسپانس آنا چاہیے تھا، جس طرح سے فری اینڈ فیئر کی جو الیکشن کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، وہ تو ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آیا انفارچونیٹلی. تو اس کو اچھا، اچھے آپ دن سمجھ رہی ہیں کہ یہ سیاسی تفریق جو الیکشن سے پہلے تھی وہ برقرار رہے گی یا اس میں کچھ کمی آئے گی؟ کیونکہ ریاست کو آگے چلنا ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو ہے اس وقت حکومت بننے کا، اپوزیشن کے آنے کا، کہ پاکستان کو آگے لے کر چلا جائے، اس ریاست کو آگے لے کر چلا جائے. جی بالکل رہے گا، کیونکہ آپ جس کا پھر جب بھی کسی بھی چیز کے اندر آپ آنیسٹی سے نہیں چلیں گے تو اس کے ریپرکشنز تو آئیں گے. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو پولیٹکس ہے پاکستان کی، جو الیکشن کے بعد اگر سٹیبلٹی آئے گی تو اسی کے ساتھ آپ دیکھیں جو نئی گورنمنٹ فارم ہوگی اسی نے نیگوشیٹ کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. کیونکہ آئی ایم ایف تو ہمارا جو ابھی پیکج وہ ختم ہو رہا ہے، جو اسٹینڈ بائی پیکج تھا اپریل دس ایئر. تو جب تک ایک مستحکم اور اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوگی، اور اتنا انریسٹ ہے پارلیمنٹ میں جو ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے چلے گا سارا سسٹم؟ اوور آل ہی تو ہم جو بہت فورن زیادہ کمزور انویسٹر ہوتے ہے جا رہے وہ اسپلٹ مینڈیٹ کے اوور، کیونکہ یہاں پہ اس وقت جو ہے کسی کو بھی سمپل میجورٹی نہیں ملی، تو ایک کولیشن گورنمنٹ کے مقابلے ایک بھاری اکثریت یا سمپل میجورٹی کے ساتھ جو حکومت آتی ہے، فورن انویسٹر ان دونوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، ابھی جو ریسنٹ مودی کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں، اس میں ون آف دی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس جو الیکشن کے دوران ہوا، اور جس طرح سے مینڈیٹ گیا ہے پارٹی کے پاس، جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آج کل سننے میں آ رہا ہے، جو کہ آلموسٹ بن چکی ہے گورنمنٹ. اب دیکھیں اس طرح کی سچویشن سے اوور آل جو کنٹری کی، اسی طرح سے کرپشن انڈیکس میں دیکھیں پاکستان کا نمبر کہاں پر ہے. ہم لوگ 180 میں سے غالباً نہیں، 133ویں لیکن نمبر پر یہ تو جو ہیں. پچھلی حکومتیں تھیں، بڑی معذرت کے ساتھ، اس وقت بھی کرپشن پرسپشن انڈیکس میں جو ہے وہ ہم نے اتنی ترقی کی تھی. بہت مطلب اچھا تو نہیں لگ رہا بولتے ہوئے، پاکستان جو ہے وہ بہت بری طریقے سے آیا تھا، چاہے کرپشن کے حوالے سے ہو اور ساری چیزوں میں. تو موجودہ حالات میں کوئی بھی اس وقت گورنمنٹ میں ہوتا، اس کے لیے جو ہے وہ جو سب سے بڑی چیلنج ہے وہ اکانومی ہے پاکستان کی. کسی کے لیے بھی کوئی روزی پکچر نہیں ہے. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے اور سبھی لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کرپشن ڈس آنیسٹی کی، اس کی وجہ سے جو فورن انویسٹر ہے اس کے اوپر دیکھیں خاص طور پہ ایک امیج جا رہا ہے کہ ایک ملک کے اندر چیزیں آنیسٹی کے ساتھ چل نہیں رہی ہیں، لوگوں کو اپنے رائٹس نہیں مل رہے ہیں. جو بزنس کے ایشوز ہیں ہمارے، وہ تو ایک طرف ہیں، وہ تو بہت زیادہ آلریڈی ہیں، وہ تو ایک نیا چیپٹر ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایک اوور آل امیج تو ہوتا ہے ایٹ لیسٹ کہ آپ مطلب کس طرح سے آپ نے الیکشن کو کنڈکٹ کیا، پھر ابھی کس طرح سے پوری دنیا میں، پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو چھاپا ہے، جو پاکستان میں الیکشن جس طریقے سے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے اوور آل امیج جو ہے وہ ایسا جاتا ہے کہ بحیثیت قوم، ایز اے نیشن ہی ہم لوگ کرپٹ ہیں، ایز اے نیشن ہی ہم لوگ ڈس آنیسٹ ہیں. تو پورے ملک کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ بہت برا پڑتا ہے. تو ہمیں اوکے، ایک اب براڈر اب پرسپیکٹو اب میں آ دیکھنا جائے ذرا ہوگا. آن اے پریکٹیکل اپروچ. پروگرام کے اندر اس وقت ہم ہیں، اور آئی ایم ایف پروگرام کے اندر
گروتھ کو وہ ذرا سائیڈ میں رکھتے ہیں اور وہ آسٹیرٹی کی طرف آتے ہیں، وہ استحکام کی طرف آتے ہیں کہ جناب اسٹیبلٹی آئے کسی طریقے سے اکانومی میں. اور جب ہم اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی سبسڈیز کو ختم کرنا ہوگا، اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ریفارمز کی طرف آنا ہوگا. اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ وعدے کر کے آ گئے ہیں عوام کو، انہوں نے بھاشن دیے ہیں 300 یونٹ بجلی فری کے، دگنی تنخواہوں کے. آپ کے سامنے دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کیسے بجلی فری دے سکتے ہیں؟ ابھی جو ہمارا انفلیشن اتنا ہائی ہو چکا ہے، ابھی جو ریسنٹ منتھلی آؤٹ لک آیا ہے منسٹری آف فائنانس کا، اس میں کافی اچھی روزی پکچر انہوں نے دکھائی ہے. لیکن وہ اس کی اگر آپ فاؤنڈیشن دیکھیں، خیر ایکسٹرنل سیکٹر تو وہ بھی کتنا دکھاتے ہیں، وہ بھی ظاہرہ دکھا رہے ہیں کہ نیچے آ چکے، ریمیٹنس آلموسٹ میرے خیال سے 22-23% ڈکلائن ہوا ہے. لیکن اوور آل جو اگر آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ یا اوور آل انڈیکیٹرز، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اگر آپ کو بہتر نظر آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے مطلب انہوں نے بغیر کسی لحاظ اور ایموشنز کو ذہن میں رکھے، انہوں نے سارا جو پرائسز کا بوجھ تھا انرجی پرائسز کا، وہ عوام پہ ٹرانسفر کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں بہت بہتر نظر آ رہی ہیں. لیکن کیا یہ چل پائے گا؟ کیا یہ سسٹین کر سکے گا جتنی انرجی پرائسز پاکستان میں بڑھ چکی ہیں اس وقت؟ ایون مطلب الیکٹریسٹی کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ابھی تو گیس پرائسز اتنی زیادہ، گیس کا اپنا بحران اتنا شدت اختیار کر چکا ہے. تو یہ جو اینڈ پولیٹیکل above سلوگنز پہ اتنے all بینکنگ سیکٹر از دا اونلی سیکٹر جو پاکستان میں بلینز آف روپیز کے پروفٹ بنا رہا ہے. اوور دس 22% ہائیسٹ ایور آپ کہیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ اور مارک اپ انکم کے اوپر. اور بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی بورنگ دھڑا دھن سینٹرل کمرشل بینک سے کر رہی ہے. ہاں، لیکن ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا ہمیں جو لوکل بورنگ ہے اس میں تھوڑا سا ڈکلائن نظر آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر بینکنگ سیکٹر اگر اس کی بہتر ہے پروفیٹیبلٹی یا اس کے ریونیو بہتر ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اوور آل پرائسز بڑھائیں انرجی کی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں انفلیشن کتنا ہائی ہوا. اس انفلیشن کو کرٹیل کرنے کے لیے پھر آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا. نہیں میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا، میں اس کی کوئی ایڈوکیسی نہیں کر رہا. میں تو سمپل کہہ رہا ہوں کہ آپ کا صرف ایک سیکٹر جو ہے ایٹ دی کاسٹ آف دا ہول اکانومی وہ ترقی کر رہا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ آپ مطلب اس کو مطلب ایک کام کر رہے ہیں، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا پالیسی ٹول یوز کر رہے ہیں جس سے اوور آل ساری اکانومی شیٹر ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور لوگوں کا، ہمارے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا اپنا آپ دیکھیں ٹرسٹ لیول کیا ہے سسٹم کے اب اوپر، وہ خود بھی دیکھیں سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آگے کس طریقے سے اس حکومت جو ہے وہ لے کر چلتی ہے، کیونکہ ہمیشہ بات یہی کی جا رہی ہے پاکستان کے بہترین مفاد میں اور عوام کے بہترین مفاد میں جو ہے وہ کام کیا جائے گا، پالیسیز بنائی جائیں گی.